الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد جس موضوع پر آج مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم شعبہ، ایک بہت اہم پہلو ہے، اور موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر کیسے تھے، اور ٹیچرز آل اوور دا ورلڈ کس طرح آپ کی زندگی کو اور آپ کی زندگی سے سیکھتے ہوئے آپ کی زندگی کے گوشوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، خود ایک بہتر ٹیچر بن سکتے ہیں، ایک اچھا ٹیچر بن سکتے ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ آج کے سیشن میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک مفہوم یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ بے شک تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کس طرح کرے گا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ازدواجی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح گزارے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ کوئی سفر پہ جانا چاہتا ہے، سفر کس طرح کرے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ الغرض ایک مسلمان ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر پہلو میں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور آج کے موضوع میں ہم آپ کا معلم یعنی ٹیچر ہونا، اس کو ہم سمجھیں گے کہ آپ کس طرح کے ٹیچر تھے اور ایک مسلمان ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے ٹیچر یعنی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور معلم ہونا، ٹیچر ہونا، یہ آپ کی پرائمری اور فنڈامنٹل رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی تھی۔ آپ کو عرب کے ایک ایسے شہر اور ایسے قبیلے کی طرف اور ایسے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا کہ جہاں پر ایک زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، لیکن وہ لوگ دین ابراہیمی سے اور اصل دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے تھے۔ وہ لوگ شرک میں، جوے میں، چغل خوری میں، بہت سارے غلط کاموں کے اندر وہ انوالو ہو چکے تھے۔ وہاں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ ان کے لیے بیٹی کو یعنی لڑکی کو زندہ دفن کرنا یہ بہت ہی زیادہ نارمل ہو چکا تھا۔ اس طرح وہ شراب نوشی کے بھی بہت زیادہ عادی تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، چاند سورج کو پوجتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر سے نکالنے کے لیے، یہ تمام غلط عادات ان میں سے ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی طرف بھیجا، اور جزیرہ عرب میں آ کر ایز اے معلم، ایز اے ٹیچر آپ نے ان کی اصلاح کی، ان کو صحیح راہ دکھائی، اور ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی رول ماڈل بنی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے ٹیچر بنا کے بھیجا۔ تو جو ٹیچرز ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کو ادا کرتے ہیں جب وہ اس رسپانسبلٹی کو، اس رول کو اپناتے ہیں، اور اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ آنے والی جنریشن کو اور جو بچے آگے معاشرے میں آنے والے ہیں ان کی ہم اچھی تربیت کر سکیں، انہیں اچھی تعلیم دے سکیں، اور اس نیت سے وہ یہ کریں کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنایا، اس پیشے کو، تو انما الاعمال بالنیات کے تحت ان کو ہر لمحہ اس پر ثواب بھی ضرور ملے گا۔ آج کے دور میں المیہ یہ ہے کہ ٹیچرز کے حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ یہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ آج کل ٹیچر بننا بہت ہی زیادہ آسان ہے، کوئی بھی ٹیچر بن سکتا ہے، جو گھر میں فارغ ہے وہ ٹیچر بن جائے۔ اور اسی طرح کا مائنڈ سیٹ آج کے دور میں لوگوں کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو صبح سے لے کر دوپہر تک اور شام تک محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو پورا دن پڑھاتے ہیں،
ان کو ان کے پڑھانے پر کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، ان کو ان کے پڑھانے پر کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، بلکہ الٹا یہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹیچر بننا ہی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور رسپانسبلٹی اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے یعنی حاکم ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں یعنی جو اس کے انڈر ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث مبارکہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ ایک ٹیچر کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر وہ اس رسپانسبلٹی کو اور ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، اگر وہ سیریسلی اس رول کو نہیں اپناتا اور نہیں کردار اپنا ادا کرتا، تو قیامت کے دن اس سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو مرد ہوگا اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ ہمیں کتابوں میں مفہوم ملتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اولاد حاضر ہوگی اور کہے گی کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارا باپ تھا، اس نے ہماری تربیت نہیں کی، چونکہ اس نے ہماری تربیت نہیں کی جو کہ اس کا حق تھا، تو ہم غلط کاموں میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے، آج ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ہمارا حق دلوا۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسا بچوں نے کہا، اگر باپ نے ان کی تربیت نہیں کی ہوگی، جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا ہوگا، تو باپ کی نیکیاں بچوں کو دی جائیں گی۔ اگر حق پورا ہو گیا تو ٹھیک، اور نہیں پورا ہوا تو پھر اور نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر اس صورت میں بچوں کے گناہ باپ کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ الغرض معاملہ آخر میں یہ ہوگا کہ ایک شخص جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنی رعایا یعنی اس کے ماتحت جو لوگ تھے، جس کا کفیل اور ولی اسے بنایا گیا تھا، جس کی رسپانسبلٹی اسے دی گئی تھی، کیونکہ اس نے اس رسپانسبلٹی میں کوتاہی کی، تو کوتاہی کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ دی جا چکی ہوں گی، بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اس کے سر پر ڈالے جا چکے ہوں گے۔ اسی طرح ایک ٹیچر کو یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ٹیچر کا رول اور رسپانسبلٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، انہیں حق بات بتائیں، انہیں سچ بات بتائیں، جہاں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ان میں دیکھیں تو فوراً اس پر تنبیہ کریں، فوراً اس سے روکیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا اور اپنی اس رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ کل بروز قیامت وہی اسٹوڈنٹس اور شاگرد جو ہم سے پڑھتے آئے ہیں، وہ ہم سے ہمارا حق جو ہم نے ان کا ادا نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مطالبہ بھی کر دیں۔ تو ٹیچر بننا اگرچہ آسان ہو، لیکن اس رسپانسبلٹی کو سمجھنا اور اس کو نبھانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹیچر اور ایز اے معلم دیکھیں تو یہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، آپ ان کو ویلکم فیل کروایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں میں خوشیاں بانٹو اور ایسے معاملات یا اتنی تنگی میں نہ ڈالو انہیں کہ وہ متنفر ہو جائے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ٹیچر جو کلاس میں آتے کے ساتھ ہی بہت زیادہ غصے میں ہوگا، ہر دفعہ ہر وقت بچوں کو ڈانٹتا ہوگا، بے جا زیادتی کرتا ہوگا، بہت زیادہ انہیں پنش کرتا ہوگا، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتا ہوگا، تو ایسے ٹیچر کے بچے قریب نہیں آئیں گے بلکہ اس سے دور بھاگیں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، یعنی لوگوں میں خوشیاں بانٹو۔ اور آپ کی عادت کریمہ بھی یہ ہوتی کہ جو صحابی آپ کے پاس آتا، آپ اسے جھڑکتے نہیں بلکہ اسے اپنے قریب کرتے، اس کا مسئلہ حل کرتے، اسے سمجھاتے سکھاتے، جو آگے ہم انشاءاللہ کئی ساری مثالوں میں سمجھیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ ایز اے ٹیچر آپ مثالوں کا استعمال بھی کئی دفعہ کیا کرتے، کوئی مشکل بات سمجھانی ہوتی تو آپ ایسی مثالیں لے کر آتے جو صحابہ کو بآسانی سمجھ آ جاتی، جس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس سمندر کا پانی روز آئے اور تم دن میں 5 مرتبہ اس سے نہاؤ تو کیا تم پر کوئی میل اور گندگی رہے گی؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم پر کوئی میل اور گندگی نہیں رہے گی، کیونکہ جب 5 مرتبہ ہم دن میں نہائیں گے تو ہم بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ اسی طرح ہے، اگر تم 5 وقت کی نمازیں ادا کرو تو تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہارا باطن بھی بالکل صاف ہو جائے گا۔
اب آپ دیکھیں یہ نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ نماز کی اہمیت کو آپ نے سمجھا دیا اور بتا دیا کہ نماز پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کا باطن صاف ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مسئلہ ختم نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور آپ نے یہ صحابہ سے کہا کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے اور بہت خوبصورت عمارت ہے اور بہت عالی شان عمارت ہے، جو اس عمارت کو، اس خوبصورت اور عالی شان عمارت کو دیکھتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، یعنی اس میں ایک بریک کم ہے۔ اب جو بھی دیکھتا ہے وہ تعریف تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہ بات ضرور کہتا ہے، مفہوم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں حدیث کا، وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ اس میں ایک اینٹ کم ہے، یعنی یہ عمارت جو کہ بڑی خوبصورت اور عالی شان ہے لیکن یہ انکمپلیٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور وہ عمارت مجھ سے پہلے تمام انبیاء ہیں۔ نبوت کی وہ عمارت میں جو اینٹ کی کمی ہے، وہ اینٹ اس کی جگہ پر لگ چکی ہے میرے آنے کے بعد، اب وہ عمارت جو عالی شان ہے، جو خوبصورت ہے، وہ بالکل مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مسئلہ ختم نبوت جو ایک بہت اہم اور بہت ضروری مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال سے آپ نے یہ بات سمجھا دی۔ اسی طرح آپ کی عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیومر کا استعمال کرتے ہوئے مزاح کا استعمال بھی صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ چونکہ صحابہ آپ کے شاگرد تھے تو ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت بہت ہی زیادہ سیریس گفتگو ہوتی، بلکہ آپ صحابہ کے ساتھ ہیومر اور مزاح بھی استعمال کرتے، اور ایک بہت فرینڈلی ماحول آپ نے ان کے ساتھ رکھا تھا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نبی ہیں، وہ نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، اور ایک فرق ہے مرتبے کا بھی۔ نبوت بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، رسالت بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ آپ کے درجے کے برابر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایک ایسا ماحول رکھا تھا کہ صحابہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل رہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ شیئر کر سکے، انہیں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر دین سکھانے آئے تھے، اور ٹیچر تب ہی اپنے لیسن کو سکھا سکتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو، وہ آ کے اس سے ڈسکس کر سکیں۔ اگر اسٹوڈنٹس ٹیچر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مسائل ٹیچر کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکیں گے، اور ٹیچر کی رسپانسبلٹی مکمل طور پر ادا نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کا استعمال بھی کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر سوال کیا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت یہ بات سن کر رونے لگی، تو آپ نے اس سے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں جوان ہو کر جائے گی، یعنی آپ نے اس سے مزاح میں یہ بات فرمائی، اور یہ ایسا مزاح تھا، یہ ایسا جوک تھا، یہ ایسا ہیومر تھا کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، یعنی جوک سے مراد یہ کہ یہ ایسا ہیومر تھا، ایسا مزاح تھا کہ جس میں جھوٹ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں اونٹ نہیں لیکن اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے مسکرا کر اس سے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ان سے یہ مزاح فرمایا، اور مزاح فرمانے کے بعد جو ہے ان کی دل جوئی بھی کی، اور جو ان کو چاہیے تھا وہ آپ نے عطا بھی کیا۔ اسی طرح ایک ٹیچر پر یہ بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا کمپوزر مینٹین کرے ہمیشہ کلاس میں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جو ٹیچر کو ناگوار گزرے تو اس پر فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے یہ ضروری ہے کہ ٹیچر صبر سے کام لے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، اور اس اسٹوڈنٹ کی تربیت کرے اور اسے بات سمجھائے کہ یہ بات اس طرح کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرے۔ ہمارے یہاں پہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ بہت ہی زیادہ ناگوار بات کر لیتا ہے، اس کا رویہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ہمیں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اس میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت کے ساتھ اس کو جواب دینے سے، آپ کا پیار اور محبت کے ساتھ اسے رسپونڈ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس بات کو سیکھ جائے، سمجھ جائے، اور پھر دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں زنا کی اجازت مانگنا چاہتا ہوں۔ اب زنا قرآن اور حدیث کے مفہوم کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہونے کے بجائے آپ نے بہت ہی زیادہ ان کو اپنے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھانے کے بعد ان کو دوسرے طریقے سے آرام سے سمجھایا، اور وہ مسئلہ بالآخر انہیں سمجھ آ گیا، اور پھر انہوں نے زنا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو
تھکایا نہ جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ آپ صحابہ کو تھکاتے نہیں تھے، بلکہ آپ نے ایک دن مختص کیا ہوا تھا، ایک دن فکس کیا ہوا تھا جس میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین سکھاتے، ان کی تربیت کرتے، اور بعد میں جب آپ کے صحابہ ٹیچرز بنے تابعین کے، اور جب انہوں نے تابعین کو دین سکھایا تو انہوں نے بھی یہی روش اختیار کی، یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہ فکس ٹائم رکھتے تھے اور اس فکس ٹائم میں فکس نمبر آف ڈیز میں جو ہے وہ دین سکھاتے تھے، بلکہ ہر وقت یہ معاملہ نہیں کرتے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ کوفت اور اکتاہٹ کا شکار ہو جائے۔ کبھی ہم کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو بالکل ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ویک کا اینڈ ہو، جمعرات یا جمعے کا دن ہو سکتا ہے کہ یہ آخری کا کوئی پیریڈ ہو آپ کا، اور بچہ بہت زیادہ کام کر چکا ہو، بہت زیادہ پڑھ چکا ہو، اور وہ اسٹوڈنٹس کا اس ٹائم پہ جو ہے وہ پڑھنے کا موڈ نہ ہو۔ تو اگر ایسا ممکن ہے کہ آپ اس وقت کلاس میں پڑھنے کے بجائے کوئی اور ایکٹیویٹی کر سکیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کی طرف جایا جائے تاکہ انہیں کوفت اور اکتاہٹ کا شکار نہ کیا جائے۔ اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل ہو جائے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے، جیسے میں نے بیان کیا، مثالیں سے بھی ان کو سمجھاتے، آپ ان کے گھر کے معاملات بھی ان سے پوچھتے، گھر کے حالات بھی آپ ان سے ڈسکس کرتے، یہاں تک کہ صحابہ سے ان کے خواب بھی پوچھا کرتے تھے اور خواب کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے، کبھی اپنے خواب بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے اور ان کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طرح آپ کی ایک اور عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ آپ ڈائریکٹلی کسی کو کسی کے سامنے کرٹیسائز نہیں کرتے تھے، اگر تربیت فرمانی ہوتی تو الگ سے تربیت فرماتے تھے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ اپریسیشن بھی بہت زیادہ شو کرتے تھے، کوئی شاگرد کوئی اچھا کام کرتا، کوئی صحابی کوئی اچھا کام کرتا، آپ اپریسیشن شو کیا کرتے تھے، آپ گلے سے لگاتے۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو آپ کا اپریسیشن شو کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے اور اس صحابی کے لیے دعا کرتے۔ آپ اللہ کے ایسے نبی تھے کہ آپ کی ہر زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچ ہوتی تھی، جو دعا آپ صحابہ کے لیے کر دیتے خوشی میں آ کے وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو جاتی۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ آتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشر مبشرہ والے صحابی ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی، ان سے خوش ہو کر رزق کی وسعت کی دعا کی، ان کے مال میں برکت کی دعا کی۔ تو معاملہ ایسا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت عرب کے مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار تھا، اور ان کے گھر میں اتنا سونا تھا کہ سونے کے پہاڑ بن چکے تھے۔ اسی طرح کثیر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ صحابہ سے خوش ہوتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے۔ یہ چیز اب ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ ہم کسی اسٹوڈنٹ سے خوش ہوں تو اس کے لیے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ سب کے سامنے کریں تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ انکریجمنٹ ملے، دوسرے بھی یہ کام کریں۔ اور اپریشیشن جو ہے اس کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ اسے کوئی چیز تحفے میں دے سکتے ہیں، کوئی چاکلیٹ آپ دے سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ کو دعا دے سکتے ہیں، اور سب سے بہترین اپریسیشن کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کلاس میں ہاتھ اٹھا کے اسے اچھے رزلٹ کی دعا دے سکتے ہیں، اچھے فیوچر کی دعا دے سکتے ہیں، دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی دعا دے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا اسٹوڈنٹ، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، دیگر شاگرد اور دیگر اسٹوڈنٹس کے دل میں بھی جو ہے یہ آس بڑھے گی اور تمنا بڑھے گی کہ ہم بھی کوئی ایسے کام کریں کہ ہمیں ہمارے استاد کی طرف سے دعائیں ملیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے ایک ٹیچر کے لیے کہ وہ کم سے کم غصہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ کئی دفعہ خاموشی جو ہے وہ کردار ادا کر دیتی ہے، جو غصہ کرنا شاید نہیں ادا کر پاتا۔ غصہ کرنے سے ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بالکل متنفر ہو جائے، وہ ٹھیٹ ہو جائے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بغاوت کی طرف چلا جائے، لیکن خاموشی جو ہے وہ ایک ایسا گہرا اثر رکھتی ہے کہ اسٹوڈنٹ چہرہ دیکھ کر اور خاموشی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ آج میں نے اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو ناراض کیا ہے، ڈس اپوائنٹ کیا ہے، اور وہ خود اپنے بیہیویئر کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے۔ سب سے آخری بات جس پر ہم اختتام کریں گے، ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگزامپل سیٹ کرے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہی تھی، آپ کی پوری زندگی ایک بطور رہنما گزری اور رول ماڈل کے طور پر گزری۔ آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، یعنی جو اخلاق اور جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ ہو بہو اس کو اپناتے تھے۔ اور آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے
اخلاق کو مکمل اور کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ چونکہ ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور رول ماڈل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر وہ سارے کام رکھے، وہ ساری عادات اختیار کرے کہ جو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی اس کو اپنائے۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جھوٹ نہیں بولے تو ٹیچر پر لازم ہے وہ جھوٹ نہ بولے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ اچھی زبان استعمال کرے تو ٹیچر پر لازم ہے کہ وہ بھی کلاس میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہے، کوئی غلط بات نہ کہے، کوئی غلط جملہ نہ کہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ نماز پڑھے تو ٹیچر پر لازم ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ الغرض جو چیزیں اور جو عادتیں، جو کریکٹرسٹکس ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو صفات، اچھی خوبیاں ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ساری خوبیاں ہم ہمارے اندر دیکھیں۔ جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات اور خوبیاں دیکھی، تو پھر صحابہ نے ان خوبیوں کو اپنایا، اور خوبیوں کا اپنانے کے بعد خود بھی بہترین رول ماڈل بن گئے۔ ٹیچر کی رسپانسبلٹی پر میں نے پہلے بھی بات کی، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ تو جب وہ ٹیچر رول ماڈل کے طور پر اسٹوڈنٹس کے سامنے آئے گا تو اسٹوڈنٹ اس ٹیچر کی باتوں کو سیریسلی لیں گے بھی، ان کی عادات کو اپنائیں گے بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک بہتر فرد بن کر معاشرے میں نکلیں گے، اور دین اسلام کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے ایک بہترین کردار ادا کر سکیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی، اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں بطور نمونہ سمجھ کر اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر کیسے تھے، اس میں بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ آج کچھ ضروری پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اسے یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔